آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 تک 4 آیتوں کا خلاصہ کہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، کہ ایسی قوم جن پہ اللہ کا عذاب آئے اچانک ہو یا ظاہری اعتبار سے کھلے طور پہ ہو تو اس کے اندر ظالم جو ہے وہ ہلاک ہوں گے، لیکن دوسرے کیا کریں گے؟ وہ بچ جائیں گے۔ تو اس کی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اس وقت تھا جب انبیاء امت کے اندر موجود تھے۔ جیسے سابقہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا سیلاب کی شکل میں، ساری قوم غرق ہو گئی، لیکن حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے کیا کر لیا؟ بچا لیا تھا۔ تو آج کل کے دور میں اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ دوسری حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکوں کے بروں کے ساتھ جو نیک ہوں گے وہ بھی رگڑے جائیں گے، پھر قیامت والے دن اللہ پاک نیکوں کا حساب نیکوں کے ساتھ کرے گا اور بروں کا حساب بروں کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، آگے جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، جنت کی خوشخبری دیتے تھے اور جہنم سے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ ڈراتے تھے۔ اچھا، آگے فمن آمنا، وہ شخص جو ایمان لایا و اصلح، اور اس نے اپنے آپ کو درست کیا، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ خوف اور غم کو سمجھیں، خوف کا تعلق آنے والے زمانے کے ساتھ ہے کہ ان کو اللہ جنت کے اندر بھیجے گا نا تو پھر ان پہ کوئی خوف کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، سکون بھی ہمیشہ کا ہے، نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہیں، نہ ان کو پھر یعنی جس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا تو مطلب یہ کہ اب وہ وہیں پہ رہے گا، وہ جنت سے باہر یعنی مستقبل میں اس کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ کہیں جنت سے مجھے باہر نکال نہ دیا جائے۔ اور غم کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے کہ یار ایک تو اس کا یہ نا کہ کاش میں اور اعمال زیادہ کر لیتا، اب وہاں پہ اگر یہ غم کرے گا تو اس غم کا اس کو کوئی فائدہ، کیونکہ اس کو اللہ نے بہت بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ اچھا کہ فرمایا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے کوئی باتیں جو ہے نا وہ کہلوائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ فقیرانہ گزری ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 2-3 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو چولہا تھا وہ نہیں جلتا تھا، فقر و فاقہ کی زندگی حضور نے گزاری، پیٹ بھر کے پوری زندگی کھانا جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، یعنی حضور نے اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے فقر و فاقہ والی جو زندگی ہے اس کو حضور نے پسند کیا ہے۔ وگرنہ حضور کو اگر دنیا کی کوئی چیز اللہ سے طلب کرتے، کہتے نا اللہ سے مانگتے، اللہ صفا پہاڑ کو سونا بناتا اور حضور کے ساتھ چلتا تھا، لیکن حضور نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے اس چیز کو پسند۔ ایک موقع پہ یوں ہی حضور بیٹھے مسجد نبوی میں، ایک مہمان آیا، سنیے گا، مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان جب آیا تو حضور نے پوچھا صحابہ میں سے کہ کوئی ہے جو میرا جو مہمان آیا ہے اس مہمان کی خدمت کرے؟ تو وہ مہمان بول پڑا کہ حضور میں آپ کا مہمان ہوں، میں ان میں سے کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت 9 بیویاں ہیں، 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں۔ حضور نے سب سے پہلے بندہ بھیجا جا کے حضرت عائشہ کے گھر معلومات لے کے آیا، تو ان کے گھر میں حضور نے فرمایا کہ جب پوچھو گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ کے 9 ازواج جو تھی ان سب کے گھروں میں گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، کسی کے گھر میں ایک مہمان کے لیے کھانا نہیں تھا۔ ہم بھی ہے نا کھا پی کے پھر ڈکار مار کے پھر کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ او بھائی صبر کرنا سیکھیں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا سیکھیں۔ تو پھر بہرحال وہ مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کے ساتھ اس کو بھیج دیا۔ تو بات کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ دوسری بات ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کا علم جاننے والا۔ کیسے یہ بدبخت ہیں یہ بریلوی حضرات، بے وقوفوں کے سردار اور امام ہیں کہ خود زبان حضور کی ہے اور قرآن اللہ کا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ زبان کس کی ہے؟ حضور کی زبان سے، اور قرآن اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ولا اعلم الغیب، حضور کہتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، یہ کہتے نہیں جی حضور غیب جانتے ہیں۔
اب قرآن سے بڑی تو کسی مولوی کی کتاب شتاب نہیں ہے نا یار. تو غیب کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف کس کو ہے؟ ہاں، غیب کی خبریں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عطا کی تھی. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. مختصر اور جامع بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنی مرضی سے، میں صرف اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی جانب سے مجھ پہ وحی آتی ہے، جو اللہ کی جانب سے مجھ پہ. اور وحی کے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب.